معذرت کے ساتھ مگر بہت صراحت کے ساتھ یہ بات کہیں گے کہ تبلیغی جماعت کے مسئلے میں جو اختلاف ہوا اس کی وجہ سے نقصان تو بہت ہوا ہی ہے، لیکن ایک ضمنی طور پر فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کے دلوں کی باتیں کھل گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شر میں سے کوئی خیر بھی نکلتی ہے۔ ہم تو اس کو خیر سمجھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے دلوں کی باتیں سامنے آ گئی۔ اس مسئلے کا استعمال لوگ اپنے اپنے مقاصد کے لیے کر رہے ہیں۔ میں بہت معمولی سا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، دارالعلوم کا سب سے حقیر مدرس ہوں، مگر دارالعلوم کی نسبت کی وجہ سے میں یہ ہمت کرتا ہوں تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں سے بھی کہنے کی، حضرت مولانا سعد صاحب سے بھی، کہ اس قسم کے جتنے لوگ ہیں وہ تبلیغ کے یا آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ان پر یہ بات صادق آتی ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں؟ وہ آپ کو فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں، وہ اپنے کچھ مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس مسئلے میں زیادہ صفائی سے بات کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں کہ یہ ایک ذہن سامنے آیا ہے جو ابھی جو زیر بحث ہے مولانا کا، لیکن اس کے علاوہ مولانا سعد صاحب کی طرف سے جو لوگ لکھ رہے ہیں تو اس میں جو کچھ ملاوٹیں ہوتی ہیں، مسئلہ کیا تبلیغی زیر بحث ہوتا ہے، وہاں پر مولانا سعد صاحب کی طرف سے دارالعلوم کے خلاف جو لوگ مسلسل لکھ رہے ہیں، قسطیں آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، تو کیا ان میں تبلیغی مسئلے پر بحث ہوتی؟ ایسا کم ہوتا ہے، دوسری باتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور اس میں ایک پرانے اختلاف کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دارالعلوم سے الگ ہونا، وہ جو واقعہ تھا اس واقعے کو نہایت غلط الفاظ اور غلط تعبیرات کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم دونوں قسم کے لوگوں سے کہیں گے، یہ جو لکھنؤ سے آواز آئی ہے ان سے بھی کہیں گے، اور جو لوگ پہلے سے اس مسئلے کے اندر دارالعلوم کے پرانے اختلاف کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے بھی کہیں گے کہ گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ کہنے کے لیے اگر ان کے پاس کچھ باتیں ہیں تو کچھ ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن میں کسی کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، میں بتا دوں کسی ذمہ دار نے مجھ سے نہیں کہا ہے، کسی ذمہ دار سے میری اس دن سے ابھی تک ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے۔ میں دارالعلوم کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں جو کچھ جانتا ہوں میں ہی اتنا جانتا ہوں معاملات کے سلسلے میں کہ اگر میں وہ باتیں بیان کروں، نہیں بیان کروں گا، لیکن اگر بیان کروں تو کچھ لوگوں کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، ہمیں بھی اچھا نہیں لگے گا بیان کرنا، اس لیے گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ فدائے ملت حضرت مولانا سید حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ سیاسی میدان میں کام کرنے والے شخصیت تھے، تو ان کے سیاسی ہونے کا یہ مفہوم نکالا جائے کہ ان کے ہر اقدام کو سیاسی کہہ کر گالیاں دی جائیں۔ وہ بھی چلے گئے اور وہ بھی چلے گئے، اور آپس میں ایک دوسرے سے دل صاف کر کے چلے گئے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ دیکھنے کی ضرورت اب یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو، آپ اپنے عمل کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، پرانی باتیں نہ کریں۔ پرانی باتیں ہمارے فضلاء اور طلباء کا ذہن غلط بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ہم اپنے فضلاء کا، اپنے طلباء کا ذہن صحیح کر سکتے ہیں اور کریں گے، لیکن دوسروں کی برائی کر کے نہیں کریں گے ہم۔ لیکن اگر ضرورت پیش آئے تو ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے احتیاط کریں۔ یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں یہاں سے کہ ان موضوعات کو استعمال نہ کریں غلط طریقے پر۔ تبلیغی مسئلے پر اختلاف چل رہا ہے، اس میں دیانت کے ساتھ جو رائے ہے اس کو بیان کریں۔